اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم۔ باب ایک بھائی کے پیغام کا جب تک جواب نہ ہو لے تب تک پیغام دینا روا نہیں۔ حدیث نمبر 3445، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ بیچے کوئی دوسرے کی بکی ہوئی چیز پر اور نہ پیغام دے کوئی دوسرے کے پیغام پر۔ حدیث نمبر 3455، اردو ترجمہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ بیچے کوئی کسی کو بے پر اور نہ پیغام نکاح دے کسی کے پیغام پر، مگر جب اجازت دے وہ پیغام دینے والا کسی کو، اور یہی روایت عبید اللہ اور نافع سے اسی سند سے مروی ہوئی۔ حدیث نمبر 3456، اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث آئی ہے۔ حدیث نمبر 3457، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 3458، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے کہ شہر والا مال بیچ دے گاؤں والے کا، اور منع فرمایا اس سے کہ آپس میں لاڑھیا پن کرو، اور اس سے کہ پیغام نکاح دے کوئی اپنے بھائی کے پیغام پر یا بیچے کوئی اپنے بھائی کی بے پر، اور نہ مانگے طلاق اپنی بہن کی کوئی عورت تاکہ انڈیل لے جو اس کی رکابی میں ہے۔ زیادہ کیا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی روایت میں کہ نہ بھاؤ کرے کوئی اپنے بھائی کے بھاؤ پر۔ حدیث نمبر 3459، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں قیمت نہ بڑھاؤ اور کسی کی بے پر بے نہ کرو، اور شہری گاؤں والے کا مال نہ بیچے، اور نہ اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام بھیجو، اور نہ ہی عورت اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ کرے تاکہ جو کچھ اس کے برتن میں ہے وہ اپنے لیے انڈیل لے۔ حدیث نمبر 3460، اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے، سوائے اس کے کہ اس میں یہ زیادہ ہے کہ کوئی بھائی اپنے بھائی کی بے پر بولی نہ بڑھائے۔ حدیث نمبر 3461، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان اپنے بھائی کی بولی پر بولی نہ لگائے، اور نہ ہی اس کے پیغام نکاح پر پیغام دے۔ حدیث نمبر 3462، اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 3423، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں چند الفاظ کے اختلاف کے ساتھ۔ حدیث نمبر 3464، اردو ترجمہ۔ عبد الرحمن بن شماسہ نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ منبر پر کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مومن کا بھائی ہے، سو روا نہیں کسی مومن کو کہ بیچے کسی مومن کی بے پر، اور نہ یہ روا ہے کہ خطبہ دے یعنی پیغام کسی بھائی کے پیغام پر جب تک وہ چھوڑ نہ دے۔ باب نکاح شغار کا بطلان۔ حدیث نمبر 3465، اردو ترجمہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح شغار سے، اور وہ یہ تھا کہ ایک شخص اپنی بیٹی بیاہ دیتا تھا دوسرے کو اس اقرار سے کہ وہ بھی اپنی بیٹی اسے بیاہ دے، اور مہر دونوں کا نہ ہوتا۔ حدیث نمبر 3466، اردو ترجمہ۔ چند الفاظ کے فرق کے ساتھ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 3467، اردو ترجمہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 3468، اردو ترجمہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شغار نہیں ہے اسلام میں۔ حدیث نمبر 3469، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے وہی مضمون مروی ہے، اور ابن نمیر کی روایت میں یہ ہے کہ شغار یہ ہے کہ آدمی کسی سے کہے کہ تم مجھے اپنی لڑکی بیاہ دو کہ میں اپنی لڑکی تم کو بیاہ دوں، یا مجھے اپنی بہن بیاہ دو کہ میں تم کو اپنی بہن بیاہ دوں۔ حدیث نمبر 3470، اردو ترجمہ۔ مضمون وہی ہے، اور ابن نمیر کا زیادہ کیا ہوا مضمون اس میں نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3471، اردو ترجمہ۔
جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع فرمایا۔ باب نکاح کی شرائط کے پورے کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 3472 اردو ترجمہ۔ عقبہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب شرطوں سے زیادہ پوری کرنے کی مستحق وہ شرطیں ہیں جن سے تم نے فرجوں کو حلال کیا ہے، یعنی نکاح کی شرطیں، اور ابن مسنہ کی روایت میں شروط کا لفظ ہے۔ باب بیوہ کا نکاح میں اجازت دینا زبان سے ہے اور باکرہ کا سکوت سے۔ حدیث نمبر 3473 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ کا نکاح نہ ہو جب تک اس سے اجازت نہ لی جائے، اور باکرہ کا بھی نکاح نہ ہو جب تک اس سے اذن نہ لیا جائے۔ لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، باکرہ سے اذن کیوں کر لیا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ اذن کا یہ ہے کہ جب کہ چپ رہے۔ حدیث نمبر 3474 اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث اسی طرح سے مروی ہے۔ حدیث نمبر 3475 اردو ترجمہ۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جو لڑکی ایسی ہو کہ نکاح کر دیں اس کے گھر والے یعنی ولی لوگ، تو کیا اس سے بھی اجازت لی جائے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اجازت لی جائے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ وہ شرماتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اجازت اس کی یہی ہے کہ چپ ہو جائے، یعنی زبان سے ہاں ہوں ضروری نہیں۔ حدیث نمبر 3476 اردو ترجمہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ عورت اپنے نکاح میں اپنے ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے، اور کنواری سے اس کے نکاح میں اجازت لی جائے، اور اجازت اس کی چپ رہنا ہے۔ حدیث نمبر 3477 اردو ترجمہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ اپنے ولی کی نسبت اپنے نفس کی زیادہ حقدار ہے، اور کنواری سے اجازت طلب کی جائے، اور اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے۔ حدیث نمبر 3478 اردو ترجمہ۔ اسی سند سے مروی ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا بیوہ اپنی ذات سے زیادہ حقدار ہے اپنے ولی سے، یعنی نکاح کی مختار ہے، اور کنواری سے اس کا باپ اس کی ذات کے لیے اجازت لے، اور اجازت اس کی چپ رہنا ہے۔ اور بعض وقت راوی نے کہا کہ اس کا چپ رہنا گویا اقرار کرنا ہے۔ باپ کو روا ہے کہ چھوٹی لڑکی کنواری کا نکاح کر دے۔ حدیث نمبر 3479 اردو ترجمہ۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی ماں ارشاد فرماتی ہیں کہ نکاح کیا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میں 6 برس کی تھی، اور زفاف کیا مجھ سے اور میں 9 برس کی تھی، اور فرماتی ہیں کہ پھر میں مدینے میں آئی اور وہاں مجھے بخار رہا 1 ماہ تک، اور پھر میرے بال کانوں تک ہو گئے، یعنی بعد اس کے کہ مرض میں جھڑ گئے تھے۔ تب رومان کی ماں میرے پاس آئیں، یہ جناب عائشہ صدیقہ کی والدہ ہیں، اور میں جھولے پر تھی اور میرے ساتھ میری سہیلیاں بھی تھیں، اور انہوں نے مجھے پکارا اور میں ان کے پاس آئی، اور میں نہ جانتی تھی کہ مجھے کیوں بلایا ہے، سو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے دروازے پر کھڑا کر دیا، اور میں ہا ہا کر رہی تھی جیسے کسی کی سانس پھول جاتی ہے، یہاں تک کہ میری سانس پھولنا بند ہو گئی، اور مجھے وہ ایک گھر میں لے گئیں، اور وہاں چند عورتیں انصار کی تھیں، اور وہ کہنے لگیں کہ اللہ خیر و برکت کرے اور تم کو حصہ ہو خیر میں سے۔ غرض میری ماں نے ان کے سپرد کر دیا، اور انہوں نے میرا سر دھویا اور سنگار کیا، اور مجھے اور کچھ خوف نہیں پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے چاشت کے وقت، اور مجھے ان کے سپرد کر دیا۔ حدیث نمبر 3480 اردو ترجمہ۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے عقد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میں 6 برس کی تھی، اور مجھ سے ہم بستر ہوئے جب میں 9 برس کی تھی۔ حدیث نمبر 3481 اردو ترجمہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عقد کیا ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 7 برس کی تھیں، اور ہم بستر ہوئے جب 9 برس کی تھیں، اور گڑیاں ان کے ساتھ تھیں، اور وفات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ 18 برس کی تھیں۔
حدیث نمبر 3482 اردو ترجمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 برس کی عمر میں نکاح کیا اور 9 برس کی عمر میں صحبت کی، اور آپ کا جب انتقال ہوا تو وہ 18 سال کی تھیں۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3454 سے 3482 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔